الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ میرے میٹھے اور پیارے بھائیوں، انشاءاللہ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ علم نحو کے اصطلاحات وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہاں پر ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے یعنی اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ مثلا الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اب الف کو متحرک حرف کہیں گے۔ اب آگے چلیے، نمبر دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کہ مثلا نون پر دو زبر آ گیا یا دو زیر آ گیا، اب وہ نون کو ہم منون کہیں گے، اور دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہیں گے۔ اب آگے چلے، ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ الف، واو، یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ اس علامت کو یہاں پر جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے بریکٹ میں کوئی علامت دی ہوئی ہے، اس علامت کو سکون اور جس پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 7، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، اور نمبر 8، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے قطعیہ کہتے۔ سب سے پہلے یہاں پر وصل کی بات آئی ہے تو وصل کہتے کسے ہے؟ وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر الحمدللہ میں الف جو ہے، یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، تو اگر ہم اسے ملا کر کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھیں گے، جو کہ وصل کی حالت میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ الف گر جائے گی۔ اب آگے چلے، جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ اب آگے چلے، الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ، اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ اب نمبر 11، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 11 نمبر میں، جب ایسے لفظ پر
الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے الشمس میں شین حروف شمسی ہے، اور جب ہم الف لام جب آ جائے تو الف کو ملا کر کے جب پڑھیں گے تو اس وقت لام کو نہیں ملائیں گے، الشمس نہیں پڑھیں گے بلکہ الشمس پڑھیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔